الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں. اتنی قسم کی مخلوقات بنائی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کی صحیح تعداد سے واقف نہیں کہ کتنی قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. لیکن ان میں سے 3 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے عقل مرحمت فرمائی ہے. پہلی قسم کی مخلوق ہے ملائکہ، فرشتے، جن کو اللہ نے عقل مرحمت فرمائی، لیکن وہ مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو سراپا نور ہی نور ہے، جس سے کسی طرح کے شر، برائی اور اللہ کی نافرمانی کی امید نہیں کی جا سکتی. وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جتنا ان سے کہا جاتا ہے اتنا پورا پورا کرتے ہیں. یہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بالکل بچنے والے اور اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا پورا کرنے والے. ان سے ذرہ برابر نافرمانی کی امید نہیں، اور نہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے. اس کے بالمقابل اللہ نے ایک دوسری مخلوق بنائی شیاطین کی، ابلیس، شیاطین، کہ اس سے ذرہ برابر خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی اور اللہ کی طاعت اور اللہ کی فرما برداری کی توقع نہیں کی جا سکتی. سراپا شر ہی شر، وہ سراپا خیر ہی خیر اور یہ سراپا شر ہی شر. ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک تیسری مخلوق رکھی جس کو انسان کہا جاتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا جو فرشتوں میں ہے، اور انسان میں اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا جو شیاطین میں ہے. انسان دونوں سے مل کر بنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں وہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت سے بھی واقف ہیں. جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کے مکمل حالات سے واقف ہوتا ہے. کارخانے میں جب کوئی چیز بنتی ہے تو کارخانے دار اپنے کارخانے میں بنی ہوئی چیزوں سے واقف ہوتا ہے. میکینک اپنی بنائی ہوئی مشین سے پورے طور پر واقف ہوتا ہے. مشین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو دوسرا آدمی تو ادھر ادھر کی بات کر سکتا ہے، لیکن بنانے والا فوراً بتلا سکتا ہے کہ چیز میں خرابی کیا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت سے مکمل طور پر واقف ہیں. اس لیے اللہ جل جلالہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے جس انسان کو بنایا ہے اس کی فطرت میں خیر بھی ہے اور اس کی فطرت میں شر بھی ہے. خیر کی وجہ سے انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے اور شر کی وجہ سے انسان برے اعمال بھی کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کام یا اپنے شر کی وجہ سے انسان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کا علاج اور اس سے نکلنے کا جو راستہ ہمیں اور آپ کو بتلایا وہ یہ بتلایا کہ اے لوگوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ کر لیا کرو. ہم ملائکہ نہیں ہیں کہ ہمارے سے گناہ نہ ہو سکیں، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ نہ کر سکیں.
ملائکہ وہ ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے توبہ کا تصور نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو مخلوق ہے یعنی ملائکہ، چونکہ ان کو نافرمانی اللہ کی حاصل نہیں ہے، لہذا ان کے پاس قرب ندامت یعنی آنسو بھی نہیں ہے، ان کو رونا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو جس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اس کو رونا بھی نہیں آتا۔ تو ملائکہ کے پاس آنسو نہیں ہے، لیکن انسان اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ندامت مرحمت فرمائی، پھر اس ندامت کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ نے انسان کو قرب ندامت مرحمت فرمایا۔ فرشتوں کو قرب عبادت حاصل ہے اور انسان کو قرب ندامت حاصل ہے۔ تو ہم ملائکہ بھی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ اور استغفار بھی نہ کریں۔ جیسے شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اس سے گناہ ہوا، نافرمانی کی اللہ کی، جب اللہ کی طرف سے اس پر بات آئی اور اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معافی کا طریقہ خود بتلایا اور یہ بھی وعدہ فرمایا کہ تم معافی مانگتے رہو گے، ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی کوئی گناہ کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کر ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، معافی چاہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، یجد اللہ غفور الرحیم، جو اللہ سے معافی مانگے گا اپنے گناہوں کی، وہ اللہ کو ضرور بھی ضرور معاف کرنے والا پائے گا۔ جب اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیں اور معافی کے دروازے کو بند کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھول دیں اور اس پر معافی کے دروازے کو بند کر دیں۔ جس آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس آدمی کے لیے معافی کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، تمہاری فطرت میں ہے، تمہاری طبیعت میں ہے، اور نفس و شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کی طبیعت خیر کی بھی بنائی، شر کی بھی بنائی، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دو دشمن بھی بنائے انسان کے ساتھ، جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں شیطان تو الگ ہو جاتا ہے لیکن نفس تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ تو کبھی نفس کے مکر سے، کبھی شیطان کی شرارت سے انسان سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سے رات کو بھی گناہ ہو جاتا ہے، دن میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ میری ذات وہ ہے جو ایک ایک گناہ کو معاف کر دیتی ہے، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو، مجھ سے معافی مانگتے رہو، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ہاں جب تم معافی مانگنا چھوڑ دو گے ہم معاف کرنا بھی چھوڑ دیں گے،
معافی مانگتے رہو گے معافی ملتی رہے گی، اور معافی مانگنا چھوڑ دو گے تو معافی ملنی بھی بند ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک گناہگار، ہم میں سے ہر ایک خطا کار، کون کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کون کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ ہر ایک خطا کار اور گناہگار سوائے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے، کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی سے، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہر ایک انسان، کل بنی آدم خطا، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر انسان گناہگار، ہر ایک خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا، لیکن وخیر الخطائین التوابون، گناہگار تو ہر ایک ہے، کوئی کتنا ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے لیکن خطا تو ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے توبہ مانگنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف، آپ بالکل گناہوں سے پاک صاف، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم اکثر من 70 مرۃ، کہ میں ایک ایک دن میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ سنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ مخلوق میں سب سے اعلی، مخلوق میں اللہ کے سب سے مقرب بندے، گناہوں سے پاک اور صاف، معافی کا وعدہ دنیا ہی کے اندر، لیکن اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا استغفار کرنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے، ہمیں اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو جب اللہ کا ایک مقرب نبی اولو العزم پیغمبر ہو جانے کے باوجود جب ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرنے والا، تو پھر اوروں کو کتنا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بنیادی چیز ہے، انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے، آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار۔ جب آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا تو گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب جو انسان کی طرف آنے لگتا ہے، توبہ اور استغفار اس کو روک دیتا ہے۔
جب بندہ استغفار کرے گا تو وہ گناہ اللہ کے عذاب کے سامنے وہ دیوار بن جائے گا. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مسائل آتے ہیں. مسائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور آنے کی واحد وجہ کیا ہے؟ انسان کا گناہ کرنا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے انسانوں، تم لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو بیماری آتی ہے، تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں، وہ صرف تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے اوپر جو مصیبت، تکلیف، پریشانی، حالات، بیماری، جو کچھ آتا ہے انفرادی کے اجتماعی، اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم. تمہارے ہاتھوں نے جو گناہ کیے، جو تمہاری ذات سے نکلنے والے اعمال ہیں، تمہارے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، تمہاری آنکھ سے، تمہارے کان سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالات آئے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تھوڑا سا پانی پہ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس پر انسان کی پکڑ نہیں فرماتے. گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں انسان کی ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، بہت سے گناہوں سے تو درگزر کیا جاتا ہے، بعض گناہوں پر پکڑ آتی ہے جس کا نتیجہ یہ سارے احوال ہیں. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں توبہ کی ضرورت. اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں، روئیں اس کے سامنے. جب بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے، اور جب بندہ روتا ہے تو پھر آسمان سے اللہ کی رحمت اترتی ہے. جب بندہ روئے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. بلکہ حدیث پاک کے اندر تو فرمایا گیا بعض اوقات اللہ ایک بندے کے رونے کی وجہ سے پوری امت کو معاف فرما دیتے ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدا بکا فی الامہ. پوری قوم میں، پوری امت میں اگر کوئی انسان، ایک انسان روتا ہے اللہ کے سامنے، لو ان عبدا بکا فی الامہ، پوری امت اور پوری قوم میں، پورے قبیلے میں، پورے علاقے میں اگر ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتا ہے، لَأَنْجَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الْأُمَّةِ مِنَ النَّارِ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ. اللہ پوری کی پوری امت کو، پوری کی پوری قوم کو، پورے کے پورے علاقے کو محض اس ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں. صرف ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پوری امت کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پورے خاندان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ علاقے کے علاقے سے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ضرورت رونے والوں کی ہے. آج رونے کی کمی ہے. جتنے گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے اتنا ہی رونا کم ہو رہا ہے. اللہ کے سامنے رونے والوں کی کمی. مجھے یاد ہے سن 1984-85 میں تو چھوٹا سا تھا، اس وقت مرکز نظام الدین میں پرانوں کا جوڑ، پورے ملک کے پرانے جمع. ہمارے نانا جان حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ موجود تھے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ رات کے وقت میں
حضرت جی نکلے مرکز کا معائنہ کرنے کے لیے رات میں 2-2:30 بجے 3 بجے کے قریب، اور پورا معائنہ کر کر پھر اپنے حجرے میں واپس چلے گئے۔ صبح کو اگلے دن جب سارے اکابر بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی، مولانا عمر صاحب پالن پوری، میاں جی محراب صاحب، مولانا داود صاحب اور دیگر پڑوس کے پرانے حضرات بھی سب، حاجی عبد الوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب، حاجی عبد المقیت صاحب، یہ سارے بڑے موجود تھے۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا، ارے بھائی پرانوں کا جوڑ کیسا چل رہا ہے، پورے ملک کے پرانے جمع ہیں کام کرنے والے، کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ حضرت بہت اچھا، حضرت بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ مجلس ہوئی، یہ مجلس ہوئی، یہ مجلس ہوئی، یہ مذاکرہ، یہ مذاکرہ، یہ مذاکرہ۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نانا جان رونے لگے، اور پھر روتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دن کی مجلس تو بے شک بہت اچھی ہو رہی ہیں، لیکن میں رات نکلا تو میں نے دیکھا کہ سارا مجمع سو رہا تھا، تو رونے کی کمی ہے، رات کو رونے والوں کی کمی۔ دن کی مجلس بہت اچھی ہو رہی ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن رات کو رونے والوں کی کمی ہے۔ اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یوں پوچھا کہ انعام تم نے رات کو سونے والا مجمع تیار کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہ تمہارا مجمع ایسا کہ جو راتوں کو سونے والا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ راتوں کو رونے والوں کی کمی۔ آدمی اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے اللہ کے نبی، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 نصیحت کی۔ ان 3 نصیحتوں میں سے تیسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عقبہ وابکی علی خطیئتک، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ صحابی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وابکی علی خطیئتک، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، وہ آنکھ جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھے گی۔ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، وہ آنکھ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھے گی۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک گناہگار اور خطا کار ہے، لیکن اللہ سے توبہ اور استغفار، اللہ نے ہمیں پاک صاف ہونے کا ایک آسان سا راستہ دے رکھا ہے، توبہ اور استغفار۔ جب گناہ ہو جائے بندہ استغفار کر لے، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لے، جب گناہ ہو جائے اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بندے کے آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے رات کے آخری پہر میں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ارے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں تو بیٹھا ہوں انتظار میں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ اللہ کی طرف سے روزانہ ندا، روزانہ آواز لگتی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا فاقم علی حدک، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ کے نبی جو سزا ہو سکتی ہو مجھے سزا دے دیجئے۔ 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، وہ واویلا کر رہے تھے، واہ ذنوبا واہ ذنوبا،
ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی مجھ سے تو یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ آپ نے فرمایا کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ آپ نے فرمایا کہو، پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع، میرے گناہ کے سامنے آپ کی مغفرت کہ وہ تو بہت وسیع، آپ کی مغفرت کے سامنے میرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور بے شک میں اعمال خیر کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اعمال کے بنسبت آپ کی رحمت کی زیادہ امید، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ صحابی نے پڑھا اس کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ جب صحابی نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، تو 3 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قم قد غفر اللہ لک، جاؤ، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اور اس استغفار کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ کب بندہ میری طرف لوٹے، کب بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ جب بندہ گناہوں کی معافی چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معافی دے دی جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، من اخطأ خطیئۃ او اذنب ذنبا ثم ندم فہو کفارتہ، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، اور گناہ ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد دل میں ندامت پیدا ہوئی، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اپنے مالک کی، اپنے پالن ہار کی، اپنے پیدا کرنے والے کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، یہ ندامت، ثم ندم، دل میں شرمندگی، پشیمانی، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، فہو کفارتہ، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا یہ دل کی ندامت ہی اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، ندامت بس یہی اس کا کفارہ بن گئی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو توبہ کا راستہ بھی دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احوال درست ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، دنیا جو چاہے علاج بتلائے حالات سے نکلنے کا، ہر ایک اپنی سمجھ کے اعتبار سے راستہ بتلاتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بتلایا ہوا راستہ ہے وہ بالکل پکا اور سچا، حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ، پریشانیوں کے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ کیا؟ توبہ اور استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ کی رحمتوں کو اتروانے کا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنے مسائل کے حل کا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا سوائے توبہ اور استغفار کے۔ سیدنا حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب حالات پیش آئے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں جا کر کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا انت، اللہ کی وحدانیت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تحلیل، تسبیح، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کی کمی سے آپ کی ذات پاک۔ اور تیسری چیز کیا؟ استغفار، انی کنت من الظالمین، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اللہ کے سامنے تواضع، اللہ کے بڑائی کا اقرار، انی کنت من الظالمین،
اے اللہ میں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں. تو کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو ان کے غم سے نجات دے دی. جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی. آگے قرآن ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہے، قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے، دیکھو جس طرح یونس علیہ السلام نے استغفار کیا، توبہ کی، ہماری طرف رجوع کیا، ہم نے ان کے احوال کو درست کر دیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جس طرح ہم نے ان کو نجات دی ہم اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. کس پر؟ استغفار پر. جس طرح یونس علیہ السلام کو استغفار پر نجات ملی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح نجات دیں گے ہم ایمان والوں کو. ایمان والوں کی نجات کا بس ایک راستہ، وہ کیا؟ استغفار. اپنے گناہوں پر ندامت، اللہ تبارک و تعالی سے معافی اور توبہ. اے اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، اور آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے روئے گا، جب بندہ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ دنیا کے اندر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، دنیا کے اندر کے احوال کو درست فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کو درست فرمائے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.